جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور کو اپنے منہ کے پاس لگائے ہوئے ہیں، اور جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے ہو، چرندے ہو، جانور ہو، جنات ہو، فرشتے ہو یا انسان ہو۔ اس دن آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں کو بے نور ہو کر ایک ساتھ کر دیا جائے گا، اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے، دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ بن کر بھڑک اٹھے گا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں جاندار کی طرح موجود ہوگا سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا فرما دیں گے۔ اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی جانب لے جائے گی۔ یہ آگ یمن کے ہجر موت کی طرف سے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد جب خالق کائنات کی طرف سے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور جب وہ دوسری بار سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری مخلوق کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت سب سے پہلے اپنی روشن تابندگی کے ساتھ جو شخص قبر سے تشریف لائیں گے وہ تاجدار کائنات سرور دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قیامت سیریز کی اس ویڈیو میں قبر سے اٹھنے کی طریقے سے لے کر حشر کے میدان کی ساری کیفیت اور پل صراط سے گناہگار امتی کیسے گزریں گے اور آخر میں جنت اور جہنم کے منظر، سب کچھ آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہاں، ایک لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو لوگ سور پھونکے جانے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے لیکن جن کی روح ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھی، جیسے انبیاء کرام، تو ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے، تو وہی بے ہوشی اس بے ہوشی کا بدلہ بنا دی جائے گی۔ اس طرح شہداء پر بھی سور پھونکے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے سے فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں سے اللہ رب العزت کی ذات، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، دوزخ اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دست قدرت سے لپیٹ 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی اللہ کی ہے، صرف اللہ کی۔ پھر جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، اور اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسے سنتے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق اچانک اپنی اپنی قبروں سے بے ختنہ اور ننگے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس وقت عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، اور گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ کچھ عالموں کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کے شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا تھا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی تھی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا،
لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کہیں گے، آج کا دن تو بہت ہی کٹھن ہے۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا،